تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 59 سے 61 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ترجمہ: اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو بغیر باپ کے ہوئی، اس پر یہودیوں نے شک کیا اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بلا باپ کے مریم بتول کے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے ان سب کے استعجاب اور استبعاد کا جواب دے دیا اور فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی پیدائش ایسی ہی ہے جیسے آدم کو پیدا فرمایا۔ آدم کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونک دی، بس بإذن اللہ بغیر ماں باپ کے ایک جیتی جاگتی مخلوق وجود میں آ گئی۔ بغیر ماں باپ کے جو چیز پیدا ہو گئی اس پر تو کوئی تعجب نہیں، اور جو صرف ماں سے بغیر باپ کے پیدا ہوا اس پر تعجب ہے اور انکار پر انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اس نے ابو البشر کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، پھر ابو البشر کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو انہی کے جسم سے پیدا فرمایا، خلق منہا زوجہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ جو ذات پاک بغیر ماں باپ کے پیدا فرمائے اسے اس پر بھی قدرت ہے کہ بغیر باپ کے پیدا فرما دے۔ پھر فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ جو کچھ بیان ہوا آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ بظاہر اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور مقصود امت کو خطاب کرنا ہے کہ وہ کسی طرح سے شک میں نہ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے نصارہ کا ایک وفد آیا جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ابو حارثہ عاقب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور وہی اپنی شرکیاں باتیں پیش کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وحی نازل ہو گئی اور ان سے مباہلہ کرنے کی دعوت کا حکم نازل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ دعوت یہ تھی کہ ہم اپنی اولاد اور عورتوں سمیت آ جاتے ہیں، تم بھی اپنی اولاد اور عورتوں اور اپنی جانوں کو لے کر حاضر ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں فریق مل کر خوب سچے دل سے دعا کریں گے
کہ جو بھی کوئی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔